محترم جناب چودھری حسن اقبال صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون، محترم جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب، محترم جناب چودھری نصیر احمد بھٹا صاحب، مرکزی صدر PMLN لائرز ونگ، محترم جناب رانا ظفر اقبال صاحب، صدر PMLN پنجاب، محترم جناب زاہد حسین صاحب، سیکرٹری PMLN لائرز ونگ پنجاب، محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، محترم جناب چودھری اعظم نذیر طارق صاحب، محترم جناب سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب، اور میری ہمشیرہ چودھرانی سارہ طارق صاحبہ، اور ہماری بہن مریم اور زین صاحبہ، اور میرے سامنے آج تشریف فرما پنجاب بھر سے منتخب 36 اضلاع اور ڈویژن سے منتخب ہمارے لائرز ونگ کے صدور اور جنرل سیکرٹریز، خواتین و حضرات، میں آپ کا سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہاں پر آپ سے ملاقات کرنے کا شرف بخشا، اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یقیناً کالے کوٹ والے ہیں، مگر مسلم لیگ نون والے ہیں آپ۔ اور یہ شاندار بہت ڈگنیفائڈ محفل سے مجھے بات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے قائد بھی ایک لائر تھے، اور شاعر مشرق بھی لائر تھے، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس سب کانٹیننٹ کی پاکستان میں اور پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کی تخلیق کے لیے، پاکستان کو بنانے کے لیے کالے کوٹ والوں کی ایک بہت بڑی تحریک تھی، اور ان کے اذہان، ان کی جدوجہد، ان کی عظیم قربانیاں، ان کی امانت، ان کی دیانت کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں 73 سال پہلے پاکستان ایک انعام کے طور پر عطا کیا، اور یقیناً اس تحریک کا، اس عظیم اچیومنٹ کا مقصد یہی تھا کہ ایک ایسا خطہ کروڑوں مسلمانوں کے لیے حاصل کیا گیا، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی عظیم قربانیوں سے، ان کے خون سے اس خطے کے دریا سرخ ہو گئے تھے، کہ ایک ایسا نظام آئے جہاں پر محنت، امانت، دیانت اور انصاف سکہ رائج الوقت ہو۔ 73 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کے اوپر مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہنے میں کسی کو دشواری نہیں ہوگی کہ جہاں پر انصاف کے بعد بڑے بڑے فیصلے
عظیم ججوں نے اور عظیم لائرز نے اپنی اعلیٰ ترین آرگومنٹ سے اور حقائق سے پیش کیے اور ان عظیم ججوں نے فیصلے دیے، وہاں پر انصاف کا حصول آج بھی ایک عام آدمی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور میں بجائے کسی خود نمائی میں جائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو 48-72 گھنٹے پہلے جو دلخراش واقعہ ہوا، اور وہ قوم کی بیٹی، وہ 3 بچوں کی ماں جن کے ساتھ وہ اندوناک اور سفاکانہ واقعہ پیش آیا، پوری قوم اشکبار ہے۔ اس رات کل ہی مجھے ایک ڈاکٹر ملے اور مجھے انہوں نے کہا کہ یقین کریں کہ شہباز شریف صاحب، اس رات جب ٹیلی ویژن پر ہم نے یہ خبر سنی تو میری بیوی اور میں، ہم سے رہا نہ گیا، ہماری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پوری قوم آج سراپا احتجاج ہے اور پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ اس کیس کا فی الفور کھوج لگایا جائے، اور جو بھی اس کے جو مجرم ہیں، جنہوں نے یہ سفاکانہ عمل کیا ہے اور جنہوں نے ایک قوم کی بیٹی کی جو عزت لوٹی ہے، ان کو قانون کے مطابق ایک ایسی سزا دی جائے جو کہ صدیوں تک جس کو ایک مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ لیکن اس لمحے نہ ہم نے نہ کسی اور سیاسی جماعت نے اس میں سیاست نہیں کی، اس کو پولیٹیسائز نہیں کیا، اس کو ایک سیاسی اکھاڑا نہیں بنایا، بلکہ جو تقاضے ہیں انسانیت کے، جو تقاضے ہیں انصاف کے، قانون کے، اس کے مطابق میرا خیال ہے تمام جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے، تمام طبقہ فکر نے، دانشوروں نے، وکلاء نے، ٹیلی ویژن پر اینکرز نے، زندگی کے ہر طبقے کے فرد نے مطالبہ یہی کیا کہ فی الفور مجرموں کو پکڑا جائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو یاد دینا چاہتا ہوں، جب وہ قوم کی بیٹی زینب کیس آپ کو یاد ہے قصور میں، کس طرح اس کیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہی آج پی ٹی آئی، ان کے زعماء، ان کے قائد کس طرح دن رات قصور کا دورہ کرتے تھے اور کس طرح کے یہاں پر جلسے لاہور میں اور کیا کیا باتیں کرتے تھے اور کیا کیا الزامات لگاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی لیڈرشپ میں، پی ایم ایل این نے پنجاب میں دن رات ہم یکسو تھے کہ یہ جو کہتے ہیں انگریزی میں اس کا نہیں کہوں گا، کہاوت کا اردو میں کہوں گا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یہ جو مرضی کہتے رہیں، ہم اپنے مقصد سے نہیں ہٹیں گے۔ اینڈ وی ور فوکسڈ، دن رات ہم کام کرتے رہے اسی کمرے میں، نچلے کمرے میں۔ میں نے خود قصور کا دورہ کیا، صبح 3 بجے میں گیا اس مظلومہ کے گھر، ان کے والد کو ملا جو آئے تھے عمرہ کر کے، عمرہ پہ وہ کرنے گئے تھے جب یہ ایک دلخراش واقعہ قصور میں ہوا، اور اس وقت ہم سوئے نہیں تھے جب تک کہ اس قوم کی بیٹی زینب کے مجرموں کو ہم نے سائنٹیفک طریقوں سے اور پولیس کی شبانہ روز محنت سے، اور میرے جتنے کولیگس یہ بیٹھے ہیں، رانا ثناء اللہ یہ لا منسٹر تھے اور بھی میرے ساتھیوں نے، ہم سوئے نہیں جب تک کہ وہ مجرم پکڑے نہیں گئے اور قانون کے مطابق ان کو سزا نہیں ملی۔ مگر آج جس طریقے سے، اور اس میں آپ کی تمام آپ کو یاد آ جائے گا اس کو کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا اور کیا کیا وہ سیاسی حربے استعمال نہیں کیے گئے کہ اس کیس کو مکمل طور پر اس کو سیاسی رنگ دی گئی، اور پی ٹی آئی کی قیادت اس میں پیش تھی۔ مگر آج یعنی اندازہ کریں کہ بجائے اس کے کہ مظلومہ کے جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی ان ظالموں کو گرفتار کیا جائے،
کہا جاتا ہے کہ یہ رات کو کیوں ہوئی؟ اندازہ فرمائیں. کہا جاتا ہے کہ یہ 3 بچے لے کے یہ قوم کی بیٹی رات کو کیوں گئی اور ان کو اس راستے سے کیوں گئی, اس راستے سے کیوں نہیں گئی, پیٹرول نہیں تھا تو کیوں نہیں چیک کیا. کبھی آپ نے اس طرح کی یعنی سٹون ہارٹڈ یعنی سنگ دلی کا مظاہرہ میں نے کم سے کم یعنی حالیہ تاریخ میں اس کا مظاہرہ نہیں دیکھا. اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ آفسر جو تعینات کیا گیا اس کو کس طرح تعینات کیا گیا, کیا کنٹروورسی ہوئی, سب آپ جانتے ہیں. لیکن وہ جو محافظ ہے اور جو امن و امان کو کنٹرول کرنا جس کی ذمہ داری ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رات کو کیوں نکلی. یعنی وہ معترض ہے بجائے اس کے کہ ظالموں کو گرفتار کرے اور مظلومہ کے سر پر دست شفقت رکھے, ان کے چھوٹے چھوٹے ننھے منے بچوں کو پیار کرے اور یہ ان کے گھر والوں کو دلاسا اور یقین دلائے کہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور انشاءاللہ ان کو گرفتار کریں گے. وہ معترض ہیں جناب یہ رات کو کیوں نکلی. یعنی یہ ہے 73 سال بعد خداداد ملک پاکستان میں انصاف اور امن و امان قائم رکھنے کے تقاضے. اور اگر سیاسی قیادتیں اور پولیٹیکل پارٹیز اور جو ہماری جو سویلائز سوسائٹی ہے وہ اس کو اگر پولیٹیسائز نہیں کر رہی اور مگر سراپا احتجاج ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے, تو اس سے زیادہ مہذب طریقہ کیا ہو سکتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں کہ اس کو پولیٹیسائز کیے بغیر, جو ماضی قریب کا ایک وتیرہ رہا ہے اور کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی مسلم لیگ نون کو کی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے. بالآخر پولیس کی شبانہ روز محنت اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا پوری کوشش, وہ فورنزک لیب جس نے 1300 جن کو سیمپلز دیے گئے وہ ڈی این اے کے اور 1100 کچھ نمبر پہ 1100 نمبر پہ انہوں نے لیا تھا 1100 کچھ نمبر پہ انہوں نے ملزم کو شناخت کر لیا. یہ فورنزک لیب جو الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں اسی لاہور میں ہمارے دور میں بنائی گئی, اور آج پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ فورنزک لیب اسکاٹ لینڈ سے یہاں پر سیمپلز آتے ہیں اور کئی جگہوں سے یہاں پر آتے ہیں, اپنا چاروں صوبوں کے یہاں پر سیمپلز آتے ہیں, جو بڑی اچھی بات ہے. اور انہی دنوں میں ایک شومی قسمت دیکھیں کہ کے پی کے میں بھی انہی دنوں میں جب زینب کا واقعہ ہوا تو کے پی کے میں بھی انہی دنوں میں ایک بچی کے ساتھ وہاں پر سفاکانہ واقعہ پیش آیا, اور اس کے لیے بھی الحمدللہ یہی جو فورنزک لیب ہے وہ اپنا کام آئی, اور اسی نے اس لیب نے وہاں پر ملزموں کا سراغ لگایا. قومیں اس طرح بنتی ہیں, نعروں سے, جھوٹے دعووں سے, یو ٹرن سے, جھوٹ بول کر, چور ڈاکو کہہ کر معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا. آج یعنی چینی کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. 2018 ستمبر میں جب اگست میں جب ہماری حکومت نے اپنا ٹینور مکمل کیا تو چینی کی قیمت اس وقت 52 روپے تھی, آج 100 روپے سے کراس کر گئی ہے, 100 روپے سے کراس کر گئی ہے. اور کہتے ہیں جناب کوئی چینی اسکینڈل نہیں ہوا, یہ بڑی معصوم حکومت ہے, بڑی شفاف حکومت ہے. پھر گندم کا وہ بحران آیا, یعنی پاکستان کی تاریخ میں 73 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا کہ گندم غائب ہو گئی. خود ان کے ایک آنریبل منسٹر نے کہا فلور آف دی ہاؤس پہ کہ ہم نے اپنا 66 لاکھ ٹن گندم ہم نے سیکیور کی ہے, پروکیور کی ہے, پتہ نہیں کہاں گئی. اور آٹے کا آپ دیکھیں کہاں آٹے کے نرخ کہاں پہنچ گئے, تیل کے نرخ کہاں پہنچ گئے. پوری دنیا میں تیل کی جو مانگ وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی, زمین پہ آ گئی ان کی قیمتیں, اور پاکستان پہ ان کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئیں. تو جب اس طرح کی گورننس ہو جہاں پر ماس پہ جھوٹ کے, جہاں پر دن رات دروغ گوئی کے, جہاں پر اپنا مخالفین کو
دیوار سے لگانے کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہو تو پھر گورننس کا پھر حال یہی ہوتا ہے. پھر خلق خدا اسی طرح سفر کرتی ہے. پھر عام آدمی اسی طرح بیچارہ پریشان ہوتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے. پھر یہ بیٹی جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا وہ آج اس کے گھر والے وہ اس خدا کو یاد کرتے ہوں گے کہ کہاں ہے انصاف, کہاں ہے پولیس. یہ ہے میرے انتہائی قابل احترام لائرس ونگ کے ہمارے اپنا بزرگوں, بھائیوں, نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے آج یہ چیلنج اور بھی زیادہ یہ چیلنج جو ہے وہ ٹف ہو چکا ہے کہ جس طرح یہاں پر پریزیڈنٹ پنجاب کی ایم ایل اے نے کہا کہ انصاف کا اصول ایک پاورفل بینچ اور بار کے ذریعے ہو سکتا ہے. اس کے بغیر انصاف کا اصول جو ہے وہ بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر سب سے زیادہ آج یہ ذمہ داری آن پڑی ہے کہ آپ اسی انصاف کو دلوانے کے لیے آپ جو تقدو, جو ایفرٹس, جو سیکریفائسز, جو تکالیف, جو قربانی آپ نے ماضی قریب میں دی ہیں اور آپ نے عدلیہ کو بحال کروایا, آج پھر یہ وقت آپ سے متقاضی ہے, آپ سے پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھیں اور اس ملک کو صحیح معنوں میں انصاف کا گہوارہ بنائیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ میں اتنے قابل اور اتنے توانا اور اذہان ہیں کہ جس کا حد و حساب نہیں. میں کس کے نام بعض کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ کس طرح کہا تھا ونسٹن چرچل نے. وہ جنگ کا زمانہ تھا, وہ صحافی نے سوال کچھ اور کیا کہ آپ یہ جنگ جیتیں گے. انہوں نے کہا کہ کیا برطانیہ میں انصاف مل رہا ہے؟ تو اس نے کہا اس سے کیا اس کا رابطہ ہے؟ کہا نہیں مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا انصاف مل رہا ہے تو پھر ہم وی ول ون دا وار. تو میں سمجھتا ہوں کہ اندازہ کریں ذرا کہ کتنی گہرائی میں جا کے ونسٹن چرچل نے اس سوال کا جواب دیا. آج کے حالات پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی متقاضی اور آپ کو پکار کر پوری قوم آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ انصاف کا حصول ہوگا تو ہر چیز ول فال ان لائن انشاءاللہ. اور اگر انصاف نہیں ہوگا تو معاشرہ پھر اس کو تباہی سے نہیں بچا سکتا. حضرت علی کی آپ کو ابھی مثال دی گئی کہ وہ معاشرہ, کفر کا معاشرہ تو زندہ رہ سکتا ہے, نا انصافی کا معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے الحمدللہ جو مادی جو ترقی کی اور جو ہم نے اس ملک کی خوشحالی اور اس ملک میں غربت کو دور کرنے کے لیے جو تاریخی جو اقدامات کیے وہ آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں. مگر میں اگر یہ ایک جملے میں یہ بات کر دوں کہ اگر یہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اگر ختم ہوئی نواز شریف کے لیڈرشپ میں تو وہ پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں ایک بالکل ایک انوکھا واقعہ ہے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنی تیزی میں اور اتنے سستے اگر اس ملک کے اندر اور اس صوبے میں خاص طور پر نواز شریف لیڈرشپ میں ہسپتال بنے, ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ملی جو بند ہو گئیں, ہسپتالوں میں جو سکینز مفت تھے جو بند ہو گئے اس حکومت نے ختم کر دیا, اور ہیپاٹائٹس کی جو فلٹر کلینکس تھے ان میں دوائیاں مفت تھیں جو ختم ہو گئے, اور ایمرجنسی میں جنرل وارڈز میں جو دوائیاں مفت تھیں جو ختم ہو گئیں. وہ نواز شریف کے دور میں لوگ آج اس کو مارے پھرتے ہیں, کینسر کے مریض. اسی طرح جس طرح پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا نواز شریف کے دور میں, یہ سب تاریخ کا حصہ ہیں. لیکن پھر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہی کہوں گا کہ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جہاں پر انصاف زندہ ہوتا ہے, اور جہاں پر انصاف خدا نخواستہ دم توڑتا نظر آتا ہے وہ قوم جو ہے وہ دم توڑ جاتی ہے. آئیے آج اس شاندار محفل کے حوالے سے ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ انصاف کے حصول کے لیے, انصاف دلوانے کے لیے, اور خاص طور پر ایک اس کو داد رسی دلوائیں جس کی جیب خالی ہے, جس کے بچے ان کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی, جن کے گھر میں اندھیرا ہے, جو بیوہ ہے, جو یتیم ہے, جن کے لیے خدا کی زمین فرش کا کام دیتی ہے اور خدا کا آسمان ان کے لیے چھت کا کام دیتا ہے. ایک وقت کی روٹی ان کے لیے میسر نہیں, اور اگر کوئی ایک کماؤ والد
اگر دنیا سے کوچ کر جائے تو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے دھیری ہو جاتی ہے، ان کے سروں پر کوئی دست شفقت دینے والا ہوتا نہیں۔ ان کے لیے اگر آپ ان کا سہارا بن جائیں گے تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ عبادت نہیں ہے۔ یہ قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ ہمیشہ انشاءاللہ پاکستان کو قائم دائم رکھے گا، اور میں اس بات کا بھی آپ کا بہت دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے لیڈرشپ کی، ہمارے کارکنوں کی پیشیوں پہ آپ پہنچتے ہیں، اپنا وقت، اپنا جو قیمتی وقت ہے اس کی قربانی دیتے ہیں۔ جو آپ نے رزق حلال بھی کمانا ہے، یہ آپ کا حق ہے، اس کو آپ اپنا نظر انداز کرتے ہیں اور پیشیوں میں پہنچتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، نیب کے کٹہروں میں جاتے ہیں، تھانوں میں جاتے ہیں۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کس طرح آپ کا اس حوالے سے شکریہ ادا کروں۔ اور میں بالکل اس بات کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے بعض وکلا تو فیس بھی چارج نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا آپ کی کائنڈنس ہے، آپ کی اتنی یہ مروت ہے، محبت ہے کہ جس کا اگر ہم ہمارے ساتھی کارکنان اگر زندگی بھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کو اپنا صحت دے، آپ کو ہمت دے کہ آپ پاکستان کو صحیح معنوں میں آپ قائد اور اقبال کا پاکستان بنائیں، کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ پاکستان پائندہ۔